لشکر سلیمانی تیار ہوا. اس لشکر میں انسان بھی شامل ہیں، حیوان بھی شامل ہیں، پرندے بھی شامل ہیں. احقاق حق اور ابطال باطل کے پروگرام پر سلیمانی لشکر رواں دواں ہے. قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون. ایک وادی میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا. ایک وادی میں قرآن کہتا ہے حتی اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹیوں والی وادی، جہاں چیونٹیاں بہت تھیں. چیونٹیوں والی وادی، وادی نمل. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. ایک نملہ نے، ایک چیونٹی نے اپنی برادری کو خطاب کرتے ہوئے کہا جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں روندی نہ جاؤ، کہیں بلڈوز نہ ہو جاؤ. گھس جاؤ اپنے بلوں میں اور اپنے سوراخوں میں. یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان. کہیں تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر کچل نہ ڈالے. سوال ہوا پیغمبر تو بڑا رحم دل ہوتا ہے، وہ اس کمزور اور حقیر مخلوق کو کیوں کر روندے گا؟ قرآن کلام فطرت ہے نا، فوراً جواب دیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. جان بوجھ کر تو نہیں روندیں گے. تم چھوٹی چھوٹی ہونا، نظر نہیں آتی ہونا، اس لیے انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تم روندی جاؤ گی. چیونٹی کو بھی پتا ہے، چیونٹی کو بھی یہ معلوم ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں اور انسان والی نظر رکھتے ہیں. پیغمبر وہی جانتے ہیں جو حق تعالی کی طرف سے انہیں بتایا جائے، ورنہ وہ کائنات کے ہر صغیر و کبیر کو نہیں جانتے. چیونٹی کو معلوم ہے، لیکن عصر حاضر کے چیونٹے ابھی تک نہیں مانتے. انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. چیونٹی کے یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے. چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام تمام پرندوں کی اور جانوروں کی زبانیں سمجھتے تھے، منطق الطیر کو سمجھتے تھے، حشرات الارض کو سمجھتے تھے، ان کی آوازیں سن کر سمجھ جاتے تھے. جب دیکھا کہ چیونٹی اپنی برادری کی خیر خواہی کر رہی ہے اور انہیں کہہ رہی ہے کہ جلدی جلدی سے اپنے بلوں میں چھپ جاؤ، تو مسکرا دیا اور حق تعالی کے حضور دامن پھیلا دیا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. الہ العالمین، تو نے کتنا کرم کیا ہے مجھ پر کہ اگر چیونٹیاں بولتی ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، پرندے چہکتے ہیں تو میں سمجھ لیتا ہوں، لیکن میرے معبود تو نے اپنے فضل و کرم میں تو
کمی نہ کی، اب مجھے بھی توفیق عطا کر کے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو کرم کیا ہے اور احسانات فرمائے ہیں، اے اللہ ان احسانات کے شکر کی بھی تو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں۔